حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، فضلائے جامعہ سعودیہ، طلبائے جامعہ سعودیہ، ذمہ داران مسجد بیوپاریاں، پہلی بات تو مبارکباد پیش کروں گا حضرت مولانا محمد حنیف افسر صاحب عزیزی دامت برکاتہم کو۔ بہت کم وقت میں انہوں نے اس ادارے کو پروان چڑھایا، عروج پر پہنچایا، اور یہ طلباء کی تقاریر سے اندازہ ہوا اور آپ سبوں نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ مدرسے کے تعلق سے آپ بہت مایوسی کا شکار تھے، اور پھر اللہ نے حوصلہ دیا، اور آج ماشاءاللہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چمن پوری طرح کھلا ہوا ہے، ہرا بھرا۔ الحمدللہ، اللہ اسے مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اور میں آج حضرت مولانا محمد حنیف افسر صاحب عزیزی دامت برکاتہم کی وہ مسکنت عاجزی بھی دیکھ رہا ہوں، تو یقین مانیے اب دل رو رہا ہے کہ آج ان دینی اداروں کو چلانے اور اس میں پڑھانے اور علماء کو تیار کرنے کے لیے علماء کو، معتممین کو کتنا عاجز بننا پڑتا ہے۔ تو یہ عاجزی ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم کبھی کسی سے اپنے آپ کو بڑا نہیں مانتے ہیں، بڑے تو آپ سب ہیں، ہمیں بس کام کرنے کے مواقع دے دیے جائیں۔ اور یاد رکھیں، تمام حاضرین سے میں گزارش کروں گا، ذمہ داران بھی ہیں، بہت سارے اداروں کے ذمہ داران ہیں، یہ ادارے ہی، اس ادارے میں پڑھنے اور پڑھانے والے ہی مذہب کی حفاظت کر سکیں گے۔ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا فریضہ یہ ادارے میں پڑھنے پڑھانے والے ہی انجام دے سکیں گے۔ آپ چاہتے ہیں، مفتی شمائل ندوی اسی ادارے کی دین ہے، دینی ادارے کی دین ہے، جو کھڑے ہو کر کے ڈنکے کی چوٹ پورے عالم کے اسٹیج پر، عالم دنیا کے اسٹیج پر بیٹھ کر کے ایک ملحد دہریہ کمیونسٹ جو خدا کے وجود کا منکر ہے اس سے لوہا لیا، اور وہ زبان جس زبان پر ان کو ناز تھا، ہمارے ادارے کے ایک فارغ نے ان کی زبان ایسے استعمال کی کہ اس کو کہنا پڑا آپ اس کو ذرا ہلکا کر کے سمجھائیں۔ یہ ادارے ہی تیار کرتے ہیں، کراتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں، ابھی فرمایا حضرت نے، ایک آیا تھا رو رہا تھا، کرڑا بول رہا تھا، ایک آیا تھا وہ گاؤں دیہات سے کوئی محتمم صاحب آئے تھے۔ یہ ایسے آتے، ادارہ ان کو تراش کر، خراش کر، ان کی صلاحیتوں کو نکھار کر، ان کے اندر موجود اللہ نے جو قدرتی جوہر رکھا ہے اس کو باہر نکال کر کے قوم کو پیش کرتے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، یہ بات ہمارے فضلاء کے لیے ہے اور ہمارے ساتھی طلباء کے لیے ہے۔ قدم قدم پر فتنے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے فتنے موجود ہیں۔ اگر ہم اپنی قوم کو، ملت کو نہیں سنبھالیں گے، کھڑے ہو کر میدان میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہوٹلوں میں نکل کر کے موجود لوگوں کے ایمان کو اگر ہم سنبھالیں گے نہیں، بچانے کی فکر نہیں کریں گے، تو آج ہم میں سے بہت ساروں کا ایمان لٹ رہا ہے، اور بہت کم چرچے میں آ رہا ہے فلاں مرتد ہوا، فلاں مرتد بھی، ہزاروں کی تعداد میں مرتد ہو رہے ہیں۔ شکوک و شبہات میں پیدا کرنے کا زمانہ ہے، لوگ جو ہے آج مذہب اسلام کے بارے میں شک پیدا کر دیتے ہیں، بس
اگر کسی کو کسی ایک حکم میں شک پیدا ہو گیا وہ ایمان سے نکل گیا. مثلا ایکس مسلم سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہے, اس میں کیا کرتے ہیں, ایک جو ہے شک پیدا کر کے چھوڑ دیتے, بھائی میں پہلے مسلمان تھا, اب میں اسلام چھوڑ دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1450 سال پہلے اسلام کے آخری نبی آسمانوں پر گئے, 7 آسمانوں کے اوپر گئے, عرش پر گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ سائنس کی اتنی ترقی کے بعد آج چاند تک پہنچا ہے انسان, اور 1450 سال پہلے ان کے نبی کیسے چلے جائیں گے آسمانوں پر؟ بہت سارے لوگوں کو یہ اپیل کرنے والی بات ہے, اگر ذرا سا بھی شک پیدا ہو گیا ایمان سے نکل گئے. سوشل میڈیا میں یہ ہے. اس کے علاوہ ابھی وہ دہریہ, ہم آج تک یہ کبھی سوچے نہیں تھے کہ دنیا میں کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ خدا کے وجود پر کوئی بحث کر لے گا. تھے پہلے ملحد, پہلے بھی تھے ناستک, ملحد, دہریہ, کمیونسٹ, جو بھی کہہ لیجئے وہ پہلے بھی تھے, لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے دہریہ پن کا مظاہرہ کرتے, لوگوں کے سامنے ذکر کرتے. آج وہ فتنہ اتنا عروج پر آ گیا کہ وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے عالم کے اسٹیج پہ بیٹھ کے. تو ہماری ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئی ہیں, بہت بڑھ گئی ہیں. ہم لوگ جو ہے آرام کے لیے, اپنے گھروں میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا انتخاب اللہ نے کیا ہے. ہم سب بھائیوں بہنوں میں اوروں کو کالجوں کے لیے, ڈگریوں کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا, ان میں سے ہمیں چن کر کے مدرسے میں لے آیا اور علم سے نوازا. اور اللہ کے گھر میں اللہ کی چلتی ہے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اللہ کے گھر میں اللہ کی چلتی ہے. اس اللہ کے گھر میں ابھی ثوابج جماعت کھڑی ہوگی. یہاں ہر طبقے کے لوگ ہیں, ہر طبقے کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, قد سربراوردہ لوگ ہیں. لیکن جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آئے گا, مسجد کی سب سے مقدس جگہ محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو امام بنے گا, جس کے پیچھے ساری قوم جھکے گی, وہ کون ہوگا امام, کون بنے گا؟ سارے طبقات کے لوگ موجود ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امام بنے گا جو کسی مدرسے میں پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو, اس کو قرآن یاد ہو, وہ اچھا پڑھتا ہو, وہ امام بنے. تو ہم لوگوں کا انتخاب اللہ نے بہت اونچے کاز کے لیے, مقصد کے لیے کیا ہے. تکبر میں گئے بغیر احساس کمتری کا شکار کبھی نہ ہو, احساس برتری میں رہے لیکن تکبر میں بھی نہ جائے, احساس برتری میں رہے. بہت اونچا کام اللہ آپ لوگوں سے لے رہا ہے. پھر آخر میں ایک مرتبہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پورے جامعہ سعودیہ کے ٹرسٹیان کو, جو حضرت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آگے پیچھے, مسجد بیوپاریان کے تمام ممبران کو. حالات ان کے ساتھ بھی ہیں, اس کے باوجود انہوں نے یہاں مدرسہ چلانے حضرت کو اجازت دی, چل رہا ہے, اور وہ بتدریج چلتے چلتے آج اس مقام پر پہنچا ہے. ہمارے ٹرسٹیان حضرات نے بھی بچوں کے مظاہرے کو دیکھا ہے, تو دل نے کہیں نہ کہیں گواہی دی ہوگی کہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر اور جیسے حضرت نے گزارش کی اس کی اجازت ملے تو یہ کام اور پھیلے گا. قوم کو, ملت کو اور بھی بہت سارے پیشوا, مقتدی, ائمہ, خطبہ وہ ملیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب
اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجاتے ہوئے، سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی سعادت پاتے ہوئے میں اپنی اس مختصر سی طالب علمانہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ صدر جلسہ سے اور مہمانان علماء کرام سے اجازت لیتے ہوئے میں اپنی اس طالب علمانہ اور مختصر سی گفتگو کا آغاز کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ طلباء عزیز، بزرگان محترم، اللہ کا کلام قرآن مجید بڑا باعظمت کلام ہے، بڑا وزنی، بڑا ثقیل، بڑا وزندار کلام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ بڑا باوزنی کلام، ثقیل کلام، ان تمام ثقالت کو اور وزنی اور ثقیل باتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لیا اور امت کے سامنے اس کو پیش فرمایا۔ بزرگان محترم، حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب میں فرماتے تھے ایک مرتبہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حفاظ کرام اور طلباء کرام قرآن مجید کی تلاوت کے وقت یہ ہلتے کیوں ہیں کہ پڑھتے ہوئے بار بار ہلتے رہتے ہیں۔ حضرت حکیم الملت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، والد صاحب نے اس کی توجیہ یہ بیان فرمائی کہ میں نے یہ توجیہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی وزنی اور ثقیل چیز کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے تو ادھر ڈلتا ہے، ادھر ہلتا ہے اور ادھر اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی طلباء کرام اور حفاظ کرام جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہلتے ہیں۔ طلباء عزیز، یہ مدرسہ جامعہ سعودیہ اور اس میں قائم جو انجمن ہے، حضرت مولانا محمد لطف اللہ مظہر سعودی رشادی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کے نام سے یہ قائم ہے۔ طلباء عزیز، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس انجمن کی قدر کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ اس کی جو بھی ذمہ داری ہے اور جو آپ یہاں پر سیکھیں گے اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے لوگوں کے سامنے بولنا ہے ایسی زبان آپ بولنے کی کوشش کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں لفظی مناسبتوں کا، لفظی نزاکتوں کا خیال رکھا ہے۔ حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبیلوں کی آمد پر آپ نے ان کا استقبال لفظی مناسبتوں کے ساتھ، لفظی نزاکتوں کے ساتھ فرمایا جب قبیلہ غفار کی آمد ہوئی، قبیلہ غفار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وفود کی شکل میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا استقبال فرمایا، غفار غفر اللہ لہ۔ اور ایک مرتبہ کسی موقع پر قبیلہ سالم جو عرب کا ایک قبیلہ تھا، جب وہ تشریف لائے، جب وہ حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استقبال میں فرمایا، سالم سالمہ اللہ، یہ بخاری میں موجود ہے،
حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے کہ غفار سالمہ اللہ اور سالم غفر اللہ عنہ یہ فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے لفظی مناسبتوں کا خیال رکھا، لفظی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا سالم سالمہ اللہ غفار غفر اللہ عنہ۔ یعنی اگر معنی کے اعتبار سے آپ غور فرمائیں گے طلبا تو یہ نکل کر آئے گی بات کہ جو سلامتی پائے گا ضرور اس کی مغفرت ہوگی، اور جس کی مغفرت ہوگی وہ ضرور صحیح و سالم رہے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظی مناسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح طلبہ عزیز آپ کو بھی سامنے والے مخاطبین اور سامعین کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو نکھارنا اور سنوارنا چاہیے۔ حضرت ایک مثال لے کر فرماتے تھے، ایک لطیفہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ ایک امام صاحب تھے، کسی جگہ امامت کے لیے مقرر ہوئے، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ہلتے تھے، امامت کرتے ہوئے نماز میں ادھر ادھر ہلتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا لوگوں نے، دو مرتبہ دیکھا، آخر ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا امام صاحب آپ نماز پڑھتے ہوئے ہلتے کیوں ہیں؟ جب تنہا آپ نماز پڑھتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کی امامت کرتے ہوئے ہلتے کیوں ہیں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا حدیث میں ہے کہ ہل کے نماز پڑھائے، جو امامت کرے وہ ہل کے نماز پڑھائے۔ امام صاحب نے لوگوں نے پوچھا کہ یہ حدیث آپ نے کہاں دیکھا؟ تو امام صاحب نے کہا میں نے بخاری کے ترجمے میں نے یہ حدیث دیکھی۔ انہوں نے ترجمے میں دیکھ کر اور سمجھ لیا کہ جو نماز کی امامت کرے وہ ہل کے نماز پڑھے۔ طلبہ عزیز پرانے زمانے میں جو اردو تحریر جو ہوتی تھی اس میں یائے معروف اور یائے مجہول کی زیادہ فرق اس میں نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اصل میں امام صاحب نے ترجمہ دیکھا حدیث میں کہ جو امامت کرے وہ اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھے۔ انہوں نے ہلکی نماز کو ہلکے نماز پڑھ لیا اور اسی طرح ہلتے تھے۔ اس کا مطلب یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ عزیز آپ اردو کتابوں کے بجائے بڑی بڑی اصول کی کتابوں سے آپ حوالے لیں اور اس کے ذریعے سے آپ عوام کے سامنے بولنے کی کوشش کریں۔ حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عوام الناس جن کے سامنے آپ فارغ ہو کر بولنے والے ہیں امامت اور خطابت کے وقت، یہ سلطان جائر نہیں ہے۔ کلمت الحق عند سلطان جائر اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ عوام آپ کو چاہنے والے، آپ کو جاننے والے، آپ کے ماننے والے ہیں۔ یہ سلطان جائر نہیں ہے، ظالم حکمران نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے سخت بات کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نرم گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حدث الناس بما يعرفون اتحبون اللہ ان يكذب اللہ ورسولہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے ایسی بات کرو جس کو وہ لوگ سمجھ سکیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ بزرگان محترم، ایک مرتبہ ہارون رشید خلیفہ سے کوئی چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، کسی عالم نے سخت سست کہہ دیا۔ خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، حاکم وقت تھے، ان سے سخت خطاب کے الفاظ کہہ دیے تو ہارون رشید نے نرمی سے ان عالم صاحب سے کہا، فرمایا کہ اے عالم صاحب، اے حضرت،
میں فرعون سے گیا گزرا نہیں ہوں اور آپ حضرت موسیٰ سے آگے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جب فرعون وقت کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا تو یہ حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ کہ دونوں ان کے سامنے فرعون کے سامنے نرم بات کہو، ایسی بات کہو تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے کہ کوئی فرعون سے زیادہ سخت اور جابر نہیں ہو سکتا اور کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ایسا کلام آپ کا ہونا چاہیے طلبہ عزیز کہ بالکل علمی، تحقیقی اور ادبی جملے آپ کے زبان مبارک سے ادا ہونا چاہیے۔ عوام الناس عام زبان استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی زبان سے ادبی، علمی، تحقیقی باتیں سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا آپ کو لحاظ کرنا چاہیے۔ جو حضرت ایک واقعہ بتاتے ہوئے فرمائے تھے حضرت حکیم الملت کہ ہم لوگ بولتے ہیں ہلنا ہلنا، یعنی عام اردو زبان میں ہلنا ہلنا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حکیم الملت رحمت اللہ علیہ نے حضرت کمالی بہلوی رحمت اللہ علیہ صدر شعبہ فارسی دارالعلوم سبیل الرشاد سے ایک مرتبہ حضرت حکیم الملت رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت ہم لوگ ہلنا ہلنا بولتے ہیں کہ آخر یہ ہلنا ہے یا ہلنا ہے؟ تو حضرت کمالی بہلوی نے جگر مراد آبادی کے جگر مرحوم کے اشعار سنائے جس میں شاعر نے ہلنا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ فرمایا غنچہ تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، غنچہ تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، تو ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے نے کہا اس چمن میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسی سے ملتا ہے، تو پہلے مصرے میں ہلتا ہے، دوسرے ملتے میں ملتا ہے، چوتھے مصرے میں کھلتا ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ یہ ہلنا نہیں ہے، یہ ہلنا ہے۔ تو امام صاحب ہل کے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے ہلکی نماز کو ہل کے سمجھ لیا۔ تو ترجمے وغیرہ سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن آپ تحقیقی بات حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اصل الاصول سے مراجعہ نہیں کریں گے طلبہ عزیز۔ تو ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ اپنی زبان کو صاف ستھرا بنائیے اور نکھاریے اپنی زبان کو، خوب محنت کے ساتھ، خوب محنت و جد و جہد کے ساتھ آپ اپنی زبان کو نکھارتے رہیے، تب جا کر آپ سامنے والوں کے سامنے اپنی بات اور اپنی معافی ضمیر ادا کریں گے۔ ایک بات اور ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ عربی زبان حضرت حکیم الملت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑی بے نیاز زبان ہے، بڑی بے نیاز اور کسی کی اس میں رعایت نہیں ہے۔ مطلب اللہ کی زبان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، فرشتوں کی زبان ہے، اس میں کچھ رعایتیں ہیں لیکن وہ بڑی بے نیاز اور اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ اس میں حضرت مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ قال بنت، قال ابن، قال استاذ، قال صحابی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی۔ ہر ایک کے لیے وہی قال کا لفظ ہے، اسی قال ہی کو ہر ایک میں استعمال کیا جائے گا، لیکن ہماری زبان اردو اتنی پیاری، اتنی شستہ زبان، اس میں ہم ہر ایک کے لیے قال کا ترجمہ کر کے ہر ایک نے کہا ایسا ہم نہیں کہیں گے۔ ہم کہیں گے کہ بیٹے نے عرض کیا،
باپ نے حکم دیا، صحابی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہوا۔ ان مناسبتوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ حالانکہ عربی میں وہی قالا قالا کا لفظ ہے، لیکن اردو زبان میں آپ بولتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے ان لفظی مناسبتوں، نزاکتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے طلبہ عزیز۔ اور ایک بات کی طرف اشارہ کر کے، ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ ایک ہمارے رشادی علماء میں سے ایک پرانے زمانے کا واقعہ، قدیم رشادی علماء میں سے ایک تبلیغ کے سفر پر گئے تھے، اور تبلیغ کے سفر سے واپس آ کر جب انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی تو انہوں نے اپنی تقریر میں، اپنے بیان میں یہ کہا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر پر گیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر پر گیا تھا، فلاں صحابی کی قبر پر گیا تھا، فلاں صحابی کی قبر پر گیا تھا۔ عربی زبان میں قبر کے لیے ایک ہی لفظ ہے، وہ لفظ ہے قبر۔ بخاری میں بھی حضرت امام بخاری نے باب باندھا ہے، بابو ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ تو عربی زبان میں ایک ہی لفظ ہے، قبر کا لفظ۔ جب رشادی عالم صاحب نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ ہر ایک کے لیے قبر کا لفظ استعمال کیا، تو حضرت نیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے مدرسے دارالعلوم سبیل الرشاد کے انجمن جمعیت الارشاد کے سرپرست اور نگران تھے، انہوں نے الگ سے بلا کر ان سے کہا کہ میاں، ہر ایک کی خبر نہیں ہوتی، کسی کا مزار ہوتا ہے، کسی کا روزہ ہوتا ہے، کسی کی مرقد ہوتی ہے، کسی کی لحد ہوتی ہے، کسی کی قبر ہوتی ہے۔ آپ نے ہر ایک کے لیے ایک ہی لفظ کا استعمال کیا، قبر قبر۔ تو ان نزاکتوں، ان لطافتوں اور ان شیرینیوں کا آپ کو اپنے اندر لحاظ رکھنا چاہیے، تاکہ آپ صحیح بولنے والے بنے اور صحیح طرح اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے والے بنے۔ بزرگان محترم اور طلبہ عزیز، میں انہی چند کلمات کے ساتھ منتظمین اور حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی دامت برکاتہم صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، منتظمین جلسہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مدرسے کو اللہ تا قیام قیامت آباد شاداب رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے فارغین سے جن کے لیے اعزاز کیے، تو مجھے قرآن شریف کی ایک آیت یاد آ گئی، انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ وہ 11 ہیں۔ تو یہ 11 ستارے جو فارغین ہیں، جو چمکتے رہیں، ماہتاب اور آفتاب بن کر دمکتے رہیں، چمکتے رہیں، اپنی علم کی روشنی پھیلاتے رہیں۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی اس طالب علمانہ گفتگو کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ افروز قابل قدر حضرات علماء کرام،
اساتذہ سعودیہ، طلباء سعودیہ، مہمانان کرام، طلباء عزیز، حالانکہ آج اس جلسے میں شرکت کے لیے حضرت کی دعوت بہت پہلے سے تھی، میں نے معذرت بھی کر دی تھی کہ حضرت شاید میں نہیں آ سکوں گا، لیکن اتفاق سے آج صبح جمعیت کا ایک اجلاس بھی تھا جس میں آنا مجھے ضروری بھی تھا، تو فوراً مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ مولانا کہ آپ کو بھی مسجد بیپاریان چلنا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں حضرت کی دعوت تو ہے، چلیں گے۔ اور جب ہمارے کرم فرما، یہ لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، ہمارے کرم فرما حضرت مولانا محمد حنیف افضل عزیزی صاحب دامت برکاتہم نے جب دعوت دی تو میں نے معذرت بھی کی، لیکن حضرت نے کہا کہ آپ کے مدرسے میں آپ کو آنا ہے۔ واقعتاً گزشتہ کے مقابلے میں اس جلسے میں بہت سارے پرانے تلامذہ کے چہرے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ہمارا درس یہاں جاری ہے، ابھی ہم یہاں پڑھا رہے ہیں۔ ایسے ہی مجھے یاد آتا ہے ہندوپور کے ایک جلسے میں ختم بخاری کے، جس میں حضرت مولانا محمد عتیق الرحمان صاحب ارشد رشادی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، میں بھی تھا جلسے میں۔ کسی نے کہا سابق استاد الکلیت سعودیہ میرے نام کے ساتھ، تو حضرت مرحوم نے فوراً فرمایا سابق نہیں، اس سے پہلے بھی استاد تھے، اب بھی استاد ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت کی نوازشات ہیں۔ جب حضرت شروع میں خطاب کر رہے تھے تو حضرت مفتی افتخار صاحب جو بالکل بازو میں بیٹھے تھے، بہت حضرت نے اثر لیا۔ اسی پر میں نے ابھی سوچ رہا تھا کہ میں کیا بولوں، جبکہ یہاں بڑے بڑے حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں، بالکل میں خالی اس ذہن تھا، تو بات یاد آئی اللہ کے اس کلام کی ایک آیت شریفہ ذہن میں آ گئی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے احسان کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ اور پرانے فارغین کو حضرت نے جیسا کہ پیش کیا اور ان کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا رب شناس کا، تو غرائے امتیاز بھی ایک جو ان کو دیا گیا، اس پر مجھے یاد آیا کہ حضرت یہ سب ہمارے فارغین ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے دارالعلوم دیوبند کا جب 100 سالہ ہوا تھا، 100 سال پر جب جلسہ کیا تھا دارالعلوم دیوبند نے، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا 55 سال اہتمام رہا دارالعلوم دیوبند میں، ان کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا اگر کوئی دارالعلوم کو دیکھنا چاہے تو قاری طیب کو دیکھ لے۔ اسی طرح مادر علمی دارالعلوم سبیل الرشاد جو ہمارے استاد زادے ابھی خطاب کر رہے تھے، ابھی جوانی میں کے عالم میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، حضرت حکیم الملت مفتی اعظم حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، حضرت کو ہم نے 7 سال مکمل دیکھا، اور اللہ نے کئی سفروں میں بھی حضرت کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملا، ایک جگہ تو 1-2 جگہ خطاب کا بھی حضرت کے سامنے موقع ملا۔ حضرت جب بولتے تھے تو اہل جنوب کیا اہل شمال بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ کی وہ زبان دانی، آپ کی وہ شیرینی اور آپ کا وہ انداز گفتگو، انداز خطیبانہ ایسا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ جنوب والوں کو اردو بولنا نہیں آتا، لیکن حضرت شمال والوں کو پریشان کر دیتے تھے۔ خطیبانہ لہجہ اللہ نے آپ کی گھٹی میں گویا ڈال دیا تھا، بولتے تھے تو ایک سیل روان تھا، جیسا کہ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا ہے
ہم لوگ بولتے بولتے الفاظ کو سوچتے ہیں. حضرت حکیم الاسلام کے سامنے جب حضرت الفاظ استعمال کرتے تھے تو الفاظ آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے کہ حضرت آپ ہمیں استعمال کریں. ایسے مترادفات اور ایسی مثالیں، ایسے ضرب الامثال میں حضرت کے خطبات میں بہت پہلے بہت پڑھتا تھا. اب موقع نہیں ملتا تدریس کی وجہ سے. حضرت نے ایک جگہ پر کہا، مثال کے طور پر ہم لوگ زیادہ سے زیادہ حال چال یہ دو لفظ بولتے ہیں. حضرت نے ایک جگہ پر استعمال کیا. بس حضرت کی تقریر ایک بہتا ہوا دھیما سمندر تھا جو بہہ رہا ہے. حضرت نے فرمایا حال میں، چال میں، ڈھال میں، قال میں پانچ الفاظ، چھ الفاظ مترادفات. یہ بھی مقرر کی ایک شان ہوتی ہے. تو بہرحال مجھے کچھ اور عرض کرنا تھا، کچھ اور یاد آ گیا. حضرت ناظم محترم دامت برکاتہم، اس سے پہلے بھی آپ ہمارے ناظم تھے، آج بھی ناظم ہیں. انشاءاللہ تعظم زیست آپ ہمارے ناظم ہی رہیں گے. اللہ نے آپ کے اندر جو صفت شفقت اور جذبہ رحمت عطا فرمایا ہے. ایک طالب علم کو جو قدیم طلبہ تھے ان کو آپ نے بلایا اور ایک کی خدمات کو پیش کرنے کا آپ نے حکم دیا اور ان کو امتیازی تغرہ بھی عطا فرمایا. یہ بہت بڑی بات ہے. بہرحال طلبہ عزیز، اس وقت ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ بھی حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک جلسے میں فرمایا تھا. ہماری پہچان، طلبہ عزیز فارغین میرے مخاطب ہیں، ہماری پہچان سند سے ہے، نسبت سے ہے. اور یہ سند اور یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے. ورنہ میری اور آپ کی کیا اوقات تھی اونچے درجے میں بیٹھنے کی، محراب و منبر کے سنبھالنے کی. اس نسبت کی بنیاد پر اور اس سند کی بنیاد پر، مثال کے طور پر سند ہماری حدیث کے اعتبار سے بھی، قرآن کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، مثال کے طور پر یہاں اب بخاری پڑھا رہے ہیں حضرت مولانا اسحاق صاحب ارشادی دامت برکاتہم، میرے عزیز دوست. ان کے اور میرے استاد ہیں، جیسے ابھی ہمارے استاد زادے یہاں سے گئے حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے استاد حدیث حضرت مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے استاد یہ ہوتے ہوتے سلسلہ پہنچے گا امام بخاری تک، پھر ان کے اساتذہ سے پہنچے گا، پہنچتے پہنچتے سند پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث کی نسبت ہمارے اساتذہ سے ہوتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام تک براہ راست پہنچتی ہے. یہ ہمیں جو احساس ملتا ہے وہ نسبت کی بنیاد پر. اسی لیے تو سند فراغت دی جاتی ہے. اور اگر یہ سند نہ ہوتی، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، لولا الاسناد لقال من شاء ما قال، ما شاء جو کچھ چاہتا آدمی کہہ دیتا اگر سند نہ ہوتی. تو اس موقع پر میں حضرت ناظم محترم اور محترمی میں اقدس حضرت مولانا محمد حنیف افسر عزیز صاحب اور برکاتہم، آپ کو آپ کے سلسلے میں بس میں یہی کہوں گا، حضرت مولانا ریاض الرحمن رشادی نے ایک موقع پر ایک جلسے میں کہا تھا، اکثر حضرت کبھی کبھی جب آزمائشیں آ جاتی تھی تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، بادیے تند مخالف سے نہ گھبرا اے مقام، بادیے تند مخالف سے نہ گھبرا اے مقام، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. زمانے کے اندر یہ سب حالات، زمانے کے اندر یہ سب حالات آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے. جیسا
دارالعلوم کی شان حضرت حکیم الاسلام تھے، سبیل الرشاد کی شان. کسی نے کہا کہ کوئی سبیل الرشاد کو دیکھنا چاہے حضرت مولانا ریاض الرحمان کو دیکھے. اس زمانے کے اندر کہا تھا حضرت ہمارے طلبا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، چاہے مولوی ابراہیم ہو، چاہے منصور ہو، چاہے اور کوئی بھی ہو، مجھے معاف کرے حضرت تنامی صاحب، یہ سب ہمارے مدرسے کی شان ہے. اس کو آپ بولیں گے ایک نہیں بلکہ ہم یہ تعلق رکھنے والے تلامذہ کہ یہ ہماری شان ہے مدرسے کی سعودیہ کی. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے مجھے زبان بھی بدل گئی، دعوت برکات ہم کہتے ہیں. حضرت ہمیشہ اپنی کتاب میں ایک شعر لکھا کرتے تھے. حضرت نے ایک جگہ پر فرمایا گل کے لب نازک پر شبنم کا وہ موتی بھی، گل کے لب نازک پر شبنم کا وہ موتی بھی، گل کے لب نازک پر شبنم کا وہ قطرہ بھی، موتی نظر آتا ہے نسبت اسے کہتے ہیں. تو طلبہ عزیز آپ کو یہ مقام، جیسا کہ عزیز محترم مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ 2500 کا مجموعہ، 5000 کا مجموعہ آپ کے صرف ایک گول پر جمع ہو رہا ہے، یہ سب صدقہ ہے آپ کے اساتذہ کا، آپ کے مدرسے کے فیض کا. ورنہ آپ کو کون پہچانتا تھا؟ ہمیں کون پہچانتا تھا؟ ان اساتذہ نے ہمیں سنوارا اور ان اساتذہ نے ہمیں بنایا. ان اساتذہ نے ہمیں، تو مجھے یاد آتا ہے جماعت اول کا سال تھا، اس وقت سبیل الرشاد میں جو نتیجے آتے تھے وہ زمین کو آتے تھے سب کے ذریعے سے. سبیل الرشاد کا اوپر نام ہوتا تھا، پورے نتیجے آتے تھے. دوم کے امتحان، دوم کے داخلے کے لیے میں نے کر دفتر میں وقت گیا تو حضرت حکیم الملت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط کو دیکھا، نتیجہ جس میں تھا، پھر اوپر مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ بابا بہت اونچی چوٹی پر آپ کھڑے ہیں، کہیں آپ کو آندھی اور ہوائیں آ کر وہاں سے گرا دیں. سمجھے آپ اس کا مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت نے فرمایا اول میں جو تمہارا نتیجہ آیا آخر تک وہی نتیجہ آیا. اس طرح محنت. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے اساتذہ ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہماری ایسی نسبت ہے. تو مفتی اشرف علی صاحب کو دیکھ کر، اور احمد شمال صاحب بھی تھے، ابوذر صاحب، ابو حنیفہ صاحب بھی تھے، بس اب میری زبان سے نکلنے ہی والا تھا کہ لطف اللہ ہوتا تھا. بس بہرحال 11 سال کا ایک لمبا عرصہ تھا اس درسگاہ میں، اسی جگہ پر بیٹھ کر ہم نے پڑھایا، آپ نے پڑھا. بہرحال وہ ایسی یادیں تھی کہ اسے بھلایا نہیں جا سکتا. کیا شور و شرابہ تھا، کیا ہنگامہ تھا، پورے شہر میں چرچے تھے. یہاں کی تعلیم کے، یہاں کی تربیت کے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. حضرت حافظ صاحب کو ہمت دے. ابھی مفتی افتخار صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو کہ آپ سے دنیا کیا کہوں میں بہت سارے فائدہ اٹھائے گا. اور آپ سب کے ساتھ جیسا کہ محبوب العلماء والصلاح حضرت پیر صاحب کو کہتے ہیں، میں اگر آپ کو کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ صفات پیدا فرمائے. اور طلباء عزیز، جیسا کہ بہت سارے مقررین نے کہا، آج کا دور چیلنجز کا دور ہے، جیسا کہ مفتی افتخار صاحب نے بھی آپ سے کہا. اور آج کل ہمارے مقررین سطحی مطالعہ کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں اس کو، بہت سارے یہاں قابل حضرات علماء بھی ہیں، سطحی مطالعہ، سطحی باتیں، نہ گہرائی ہے، نہ گہرائی ہے، نہ تعمق ہے علم کے اندر. یہ سب رخصت ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو عالم بنائیں ایسا جیسا کہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اکثر میں کہا کرتا ہوں، عالم وہ نہیں ہے جو جگہ تلاش کرے، عالم وہ ہے جسے جگہ تلاش کرے. ہر جگہ آپ کو بلائے کہ آپ ہمارے یہاں جائیں.
حضرت مفتی صاحب مثال دیتے تھے کہ ہر ایک کو جامع مسجد کہاں ملے گی، ہر ایک کو مسجد بیان کہاں ملے گی. درس بخاری میں آپ مثال دیتے تھے اور ہم نے دیکھا کہ حضرت کی نماز مغرب پڑھنے کے لیے لوگ 10-10 20-20 کلومیٹر کا سفر کر کے حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے. تو بہرحال اپنے اندر کمال پیدا کیجیے. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ زمانہ چیلنجز کا زمانہ ہے. مطالعہ کیجیے اور ہمارے اکابر کی کتابیں حضرت حکیم الامت کو پڑھیے، مولانا علی میاں کو پڑھیے، عبد الماجد دریابادی کو پڑھیے. سچی علم نہیں بلکہ گہرا علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. تو بہرحال بہت خوشی ہوئی اپنے ساتھیوں کے درمیان آ کر، ورنہ کوئی خطاب کرنا تو مقصود نہیں تھا. اور جو والدین ہیں ایک بات میں ان سے ضرور کہوں گا، جب بھی آپ کے اساتذہ آپ کو بلائیں آپ لبیک کہتے ہوئے آئے تو اس کے اندر آپ کے لیے محبوبی ہے، آپ کے لیے دونوں جہاں میں کامیابی ہے. حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم استاد کے پاس جا کر صرف ملاقات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے علم میں اضافہ فرماتے ہیں. حضرت حکیم الامت نے بھی اسے لکھا ہے، پیوست شجر ہے امید بہار واخر دعوانا الحمدللہ.